السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کے سوال آتے ہیں شب رات کی عبادت کے بارے میں، تو میں اس کی عبادت کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رات، اور لفظ برات عربی، اردو اور فارسی میں الگ الگ معنی دے گا۔ عربی میں برات کے معنی بیزاری، نفرت اور لا تعلقی ہے۔ اردو میں برات سے مراد وہ جلوس جو دلہا اپنے ساتھ شادی کے لیے لے کر جاتا ہے، اور فارسی میں برات یعنی حصہ، نقد اور تقدیر وغیرہ ہے۔ لہذا شب برات کے خالص عربی نہ ہونے سے ہی اس کے بناوٹی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث عربی میں نازل ہوا تھا، نہ کہ فارسی میں۔ اگر دین میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس کا نام عربی میں لیلۃ البرات ہوتا۔ ایک غلط فہمی بعض لوگ سورۃ دخان کی آیت سے اس رات کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ دخان آیت نمبر 104۔ حمیم، قسم ہے کتاب قرآن مبین کی، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 تک میں آپ کو مل جائے گا، سرچ ضرور کریے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اب غور کیا جائے تو بات واضح ہے کہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، سورۃ القدر، نہ کہ 15ویں شعبان کو۔ اس رات کی عبادات، اس رات کی خاص عبادت اور نوافل کا کوئی قرآن و صحیح احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ بدعات سے باہر آ جائیں پلیز۔ جو کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں تو وہ جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں۔ کیا شعبان کی 15ویں رات کو لوگوں کی تقدیریں اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ جواب جی نہیں، قرآن اور صحیح حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی، موت وغیرہ لکھ دیا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6748۔ کیا شعبان کی 15ویں رات کو ہی نام اعمال خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں؟ اور کیا 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے؟ جواب جی نہیں، ایسی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جس میں صرف 15 شعبان کو اعمال نامہ پیش ہونے اور اس دن روزے رکھنے کا ذکر ہو، بلکہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے سوموار اور جمعرات کو روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے میں سے ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 474۔ کیا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے؟ جواب جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ دلیل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ صحیح بخاری 1145۔ کیا 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ جواب جی نہیں، 15 شعبان کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور قبرستان جانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہاں جا کر اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کیونکہ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا تو مسجد میں اور گھر پر بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 976۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو شب رات کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے سوال تھے وہ مل گئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔